السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جود و سخاوت کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جود و سخا کا مہینہ برادران اسلام، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کی بڑی فضیلت ہے، اور قرآن کے بیان کے مطابق اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد بانی ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے کی جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ لیکن یہی صدقہ و خیرات اگر رمضان کے مہینے میں کیا جائے تو دیگر اعمال کی طرح اس مقدس مہینے کی برکت سے اس کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی رمضان میں بڑھ جاتی تھی، اور اس ماہ مبارک میں آپ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، مگر ماہ رمضان میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات فرماتے تو آپ کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی بھلائی خیر کے لیے تیز ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہو جاتے تھے۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ جس طرح تیز ہوا کا فیض عام ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہر چیز کو جلد مل جاتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیزی کے ساتھ لوگوں کو فیض یاب فرماتے تھے۔ امام ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی کا دائرہ وسیع تھا۔ آپ لوگوں کو مال سے بھی نوازتے تھے اور علم و معرفت سے بھی فیض یاب کرتے تھے، نیز لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھی اپنی ساری توانائیاں صرف کرتے تھے، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلاتے، لوگوں کو وعظ و نصیحت فرماتے اور ان کی مختلف ضروریات پوری کرتے تھے۔ گویا جس شخص کو جس چیز کی ضرورت ہوتی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے، گمے گشت گانے منزل کی صحیح طور سے رہنمائی فرماتے۔ تشنگان علوم دینیہ کو علوم و معارف سے سیراب کرتے، اور جس کو مال کی ضرورت ہوتی اسے مال عطا کرتے۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کے فوائد بے شمار ہیں۔ بابرکت ایام میں خرچ کی وجہ سے اجر و ثواب بڑھنے کی امید ہے۔ نمبر 2، رمضان میں خرچ کرنے سے روزے داروں اور اللہ کے فرما برداروں کی مدد ہو سکے گی، اور وہ لوگ جن پر مال خرچ کیا گیا ہے وہ اپنے اعمال میں جس ثواب کے مستحق ہوں گے، اللہ کی رحمت سے ایسے لوگوں کی مدد کرنے والوں کو بھی وہ ثواب حاصل ہوگا۔ جیسے کہ غازیوں کے سلسلے میں حدیث ہے کہ جس نے کسی غازی کو تیار کیا تو گویا وہ خود غزوہ میں شریک رہا، اور ترمذی کی یہ صحیح حدیث میں بھی گزر چکی ہے کہ افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایسے نفیس بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا:
اور ایک روایت میں ہے کہ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ عمدہ اور نفیس بالاخانے کن خوش قسمت لوگوں کو دیے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام، یعنی یہ اس شخص کے لیے ہیں جس نے اچھی بات کہی، کھانا کھلایا، روزہ پر مداومت کی، اور رات میں جب لوگ محو خواب تھے تو اس نے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھی۔ اس حدیث میں جن صفات کے حامل خوش بختیوں کو ان اعلیٰ اور نفیس بالاخانوں کا مستحق بتایا گیا ہے، ان تمام صفات سے آراستہ ہونے کا موقع مسلمانوں کو اس ماہ رمضان المبارک میں حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں بندہ پابندی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور اس سے اچھی باتیں ہی نکالتا ہے، لوگوں کو افطار میں کھلاتا پلاتا ہے اور صدقہ و خیرات کرتا ہے، نیز رات میں تراویح اور قیام اللیل کی نمازیں پڑھتا ہے۔ نمبر 4، بے حد احتیاط کے باوجود روزہ میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ اس کمی کے ازالہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر فرض کیا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کی لغویات اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ گویا صدقہ و خیرات گناہوں اور نقائص کو دور کرنے کا اہم ذریعہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس مہینے میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلامی بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے تو آپ اس ماہ مبارک میں اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں کثرت سے خرچ کیجیے، اور یاد رکھیے کہ یہ مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے گا اپنی اس نعمت کو چھین لے گا۔ اور یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھیے کہ صدقہ و خیرات سے مال کم نہیں ہوتا، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، یعنی صدقہ سے کسی مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ صدقہ و خیرات مال میں اضافہ اور برکت کا سبب ہے، جیسا کہ قرآن شاہد ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی اللہ تعالیٰ سود کی وجہ سے برکت ختم کر دیتا ہے اور صدقات و خیرات سے مال بڑھاتا ہے۔ مسلمانوں، یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک دن ہمیں اور آپ کو موت کا جام پینا ہے، اور قیامت کے دن اپنے تمام اعمال کا اور مال و اسباب کا حساب دینا ہے۔ قرآن شاہد ہے کہ اگر آپ نے آج اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے بلند مقامات حاصل نہ کر لیا تو کل آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اس طرح جب موت سر پر آ جائے گی اور موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ یہ تمنا کریں گے اور اللہ سے یہ فریاد کریں گے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے میرے پروردگار، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں؟ لیکن اس وقت آپ کو ذرہ بھی مہلت نہ ملے گی اور آپ اپنی خواہش کے لیے موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اس لیے موقع کو غنیمت سمجھیے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کی راہ میں بلا دریغ خرچ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ انجام دینے اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔